السلام علیکم. معذرت آپ لوگ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. آئی ایم سوری, میں سمجھی میرا ٹائم 4 بجے ہے. تو آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی سب نے؟ صحیح ہے. یہ بتائیں اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, کیا درس میں آنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتی؟ یا اگر درس میں جا رہے ہیں تو اٹس اوکے اگر نماز نہیں بھی پڑھی تو؟ ہاں, ینگ بچیاں آلریڈی اماں کے کہنے پہ درس میں جا رہے ہیں تو اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی. مطلب نماز فرض ہے. اور میرا خیال ہے ہم نے, میری آواز پیچھے صحیح آ رہی ہے, مجھے کم لگ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے پیچھے والوں؟ ہیلو رابعہ, ٹھیک ہے. دیکھیے نماز فرض ہے, اور آپ کو اگر درس میں بھی جانا ہے تب بھی آپ کو اپنی نماز پڑھ کر جانی ہے. تو پلیز کوشش کیا کریں کہ نماز کسی صورت میں مس نہ ہو. اور پلیز میں ینگ بچیوں سے ریکویسٹ کروں گی, مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کہنا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اب جو چیلنجز ہو گئے ہیں یونیورسٹی اور اسکول لیول کے, یا جو بچیاں ورک پلیسز پر جاتی ہیں, ایٹ لیسٹ کسی بھی وجہ سے ہمارا فرض مس نہیں ہونا چاہیے. دل نہیں چاہتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ چلیں اس وقت سنت نہ پڑھیں, لیکن اگر انتہائی مجبوری ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا آپ نے کسی میٹنگ میں جانا ہے, یا آپ نے پیپر دینا ہے, پلیز اپنا فرض کبھی مت بھولا کریں. اس لیے کہ فرض اگر آپ کا رہ گیا تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کو اور مجھے آج کے دن تھوڑی سی آکسیجن نہیں ملی, اور اگر تھوڑی تھوڑی آکسیجن ہماری زندگی میں سے کم ہوتی جائے گی تو ہم فزیکلی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں, اور ایک ماحول کی برکت بھی ہوتی ہے. اللہ سے یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں دعا کریں, اونچی آواز میں دعا کریں, جیسے دعا کرنی ہے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو فرض عبادت ہے ہماری نماز کی, اللہ ہمیں اسے ہر حالت میں بہترین طریقے سے ادا کرنے والا بنائے. آمین. چلیے اب شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. مجھے لگ رہا ہے یہ تعداد بتا رہی ہے کہ جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ سب کے دل کو لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے؟ پریشانی سے نجات کیسے؟ اچھا اردو میں پھر ذرا بہتر ہے, پریشانی سے نجات کیسے. لیکن یہ جو ایک ٹرم ہم سنتے ہیں نا, سٹریس مینجمنٹ, تو اس ٹرم کے سننے سے ہی یہاں بہت کچھ ہونے لگ جاتا ہے. چلیں, میں اس سے پہلے کہ آپ کو ریلیجس ایسپیکٹ پر لے کر جاؤں, میں پہلے آپ کو ورلڈلی ایسپیکٹ کی ایک جھلک دکھاؤں گی صرف. اور انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو ورلڈلی ایسپیکٹ کی جھلک دکھاؤں گی, اس کے بعد آپ کو دین کی بات, اور اس کے بعد آپ کو ریلیجس سائڈ کو سننا اور سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم مجبور ہیں, ہمارا اب مائنڈ سیٹ کچھ ایسا ڈیزائن ہو گیا ہے کہ جب ہمارے سامنے میڈیکل سائنس یا ایک جنرلی سائنس آ جاتی ہے, اس کے بعد اس سے اٹیچ کر کے, اس سے ایسوسیٹ کر کے ہمیں دین بتایا جاتا ہے, تو سم ہاؤ ہمیں زیادہ کلک کرتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں چاہوں گی کہ اس وقت ہم بالکل اوپنلی ایک دوسرے سے بات کریں, آپ میں سے کتنے ایسے لوگ یہاں پر ہیں, خواتین یا بچیاں, جن کو پچھلے سال تھوڑا تھوڑا, پچھلا سال جو ابھی گزرا ہے 2018, جس میں ان کو تھوڑا تھوڑا اپنے اوپر سٹریس محسوس ہوا؟ تھوڑا تھوڑا. کتنے لوگ ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا سٹریس محسوس ہوا؟ ٹھیک ہے, سچ سچ بولنا ہے, جو کہوں گی سچ کہوں گی. اچھا, وہ کتنے لوگ ہیں جن کو پچھلے سال لگا کہ ان کا سٹریس لیول زیادہ ہائی تھا, ان کو ہائی اماؤنٹ میں سٹریس محسوس ہوا؟ کتنے لوگ ہیں؟ اچھا, اور جن کے کوئی ہاتھ نہیں ہے,
یہ تو ہو گئے رائٹ والے, ایک ہو گئے لیفٹ والے. وٹ اباؤٹ بیچ؟ دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں نا آپ کا, سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ, دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ. تو اس وقت سمجھ لیں صرف 50% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ٹوٹل. کچھ کو لٹل لٹل محسوس ہوا, تھوڑا تھوڑا اسٹریس, کچھ کو ہائر اماؤنٹ میں اسٹریس محسوس ہوا. اب جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر فیکٹ, کہ ان کے بعد آپ یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے ان کو اسٹریس نہیں محسوس ہوا. کیا میں یہ سمجھوں؟ اچھا 50-50 والے, ٹھیک ہے. بہرحال جہاں تک جس طرح سے میں اس وقت اسٹریس کو ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہوں, اگر میں پہلا کوشچن پوچھوں کہ کتنے لوگوں کو تھوڑا اسٹریس محسوس ہوا, تو میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے جاؤں گی. میں اگر آپ کو اپنے ساتھ بات بتاؤں تو میں سیکنڈ کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھوں گی کہ ہاں مجھے بھی کافی اسٹریس محسوس ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک اسٹڈی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی, ایک سائیکالوجسٹ کی اسٹڈی, اور جو 10-15 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک پوری ٹیم ہے سائیکالوجسٹ کی جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں تقریباً 30,000 لوگوں کے اوپر ایک سروے کیا, 30,000 لوگوں پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ ڈفرینٹ سرویز کرتی رہتی ہیں تاکہ یہ اپنی ریسرچ میں آگے پروسیڈ کرتے رہیں. انہوں نے 30,000 لوگوں کے اوپر ایک سروے کیا اور ان سے 2 سوال پوچھے. جب سروے شروع کیا تو ان 2 سوالوں سے شروع کیا. ایک سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے, وہی سوال جو میں نے آپ سے پوچھا, یہ اسی سروے کا سوال تھا کہ آپ نے پچھلے سال اپنے اوپر کتنا سٹریس لیول محسوس کیا تھا. مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں that stress is harmful for you. صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے 8 سال تک, آلموسٹ 8-10 سال تک ان لوگوں کو وہ مختلف سوالات اور سروے سے ٹیسٹ کرتے رہے. اور پبلک ڈیتھ ٹول جو ان کا کنٹرول ہوتا ہے اس میں انہوں نے سروے کیا کہ 10 سالوں میں کتنے لوگوں کا انتقال سٹریس ریلیٹڈ ڈیزیزز کی وجہ سے ہوا. صحیح. اب یہ 2 سوال ایسے ہیں کہ جس میں جو دوسرا سوال ہے یہ کامنلی ہم بھی سنتے ہیں کہ سٹریس آپ کو بیمار کر دے گا. سنتے ہیں نا, کامنلی ہم سنتے ہیں. اور یہ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹرز بھی یہ بات اب تک بولتے تھے, سم ہاؤ ابھی بھی بولتے ہیں, بٹ ویری سون دے آر گوئنگ ٹو چینج دیئر کانورسیشن. اس لیے کہ یہ میں آپ کو ہارورڈ یونیورسٹی کا اس وقت ریسرچ پیپر سے بتا رہی ہوں. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جنرلی ہم نے 10 سال میں جتنا سائیکالوجی میں اسٹڈی کیا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو آگے لے کر سائیکالوجسٹ بڑھے ہیں اس کی وجہ سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے. دیٹ اسٹریس کین میک یو سک. اسٹریس آپ کو بیمار کر سکتا ہے. یہی ہم سنتے ہیں نا, آپ اپنی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہیں, وہ بھی آپ کو یہی کہتی ہے. آپ ایک دوسرے سے سنتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بیماری لگ جائے گی جسمانی طور پر, مینٹل ہیلتھ آپ کی افیکٹ اگر ہوگی. تو ڈاکٹرز نے, ان والے ڈاکٹرز نے جب یہ سروے کیا اور ڈیتھ ٹول کو انہوں نے اسٹڈی کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک تقریباً 10 سال کے اندر 1,82,000 ڈیتھس ہوئیں. 30 سالوں میں 1,82,000 ڈیتھس ہوئیں, جس میں سے ہاسپٹلس کے مطابق ایک سال میں 20,000 لوگ سٹریس ریلیٹڈ بیماریوں سے مرے. اس کا مطلب ہے یہ ڈیتھ ٹول, اور یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کے اندر ابھی اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈیموگرافک فگرز بننے شروع نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اوپر اٹھائے اور جینوین امانت دار لوگوں کو اس ملک کی رسپانسبلٹی دے, اور ہم سب مل کر اپنا رول پلے کریں. اس سے بڑے انسان کو آگے پڑھنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. دیز آر ہارورڈ یونیورسٹیز ڈیموگرافکس. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سال میں 20,000 اموات ہوئیں, ڈیتھس ہوئیں, اور ان 20,000 اموات کا جو ریلیٹڈ ایشو بتایا گیا وہ بتایا گیا سٹریس ریلیٹڈ ڈیزیزز. اور یہ جو سروے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی, اس ریسرچ میں, اس تھیسس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی اس میں ایک اسپیسیفک چیز کامن تھی.
وہ کامن چیز یہ تھی کہ سب ان لوگوں کا انتقال نہیں ہوا اسٹریس ریلیٹڈ بیماریوں سے جنہوں نے کہا تھا ہاں ہم نے پچھلے سال بہت اسٹریس محسوس کیا. یہ ڈیتھ ٹول اسٹریس ریلیٹڈ بنا دوسرے سوال کی وجہ سے, جن کا بلیف تھا کہ اسٹریس مجھے بیمار کر دیتا ہے. اٹس دا پاور آف یور مائنڈ سیٹ. جب آپ سوچتی رہیں گی اسٹریس مجھے بیمار کر دے گا, اسٹریس مجھے بیمار کر دے گا, اسٹریس سے میں چڑچڑی ہو جاؤں گی, اسٹریس سے مجھے غصہ آئے گا, اسٹریس سے مجھے کچھ انجوائے کرنے کا دل نہیں کرے گا. سو اٹس لائک آٹو سجیشن, اور آپ بار بار اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کرا رہی ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا, اور جو آپ کہتے ہیں یہ ہوگا وہ ہو جاتا ہے. اور یہ سروے بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن اموات کو ہم اسٹریس ریلیٹڈ ڈیزیزز سے کنیکٹ کر رہے ہیں, یہ اس سروے کے وہ لوگ تھے جن کا بلیف تھا دیٹ اسٹریس ول گیو اے بیڈ امپیکٹ آن آور باڈی. ان کے بلیف کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری مختلف جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹریس ریلیٹڈ جو کرونک اسٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں بیماریوں کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اسٹریس ہوگا اور میں یہ میری صحت پر اثر کرے گا, فرام کامن کولڈ ٹل کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, آپ کے دل تک پر یہ بیماری جو ہے اثر کر سکتی ہے. لیکن جو میں بات آپ کو اس تھیسس میں سے سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیں. ڈاکٹرز کا, سائیکالوجسٹ کا خیال تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ صرف ان پیشنٹس کا اسٹریس ریلیٹڈ بیماریوں سے انتقال ہوا جن کا بلیف تھا کہ ہمارا اسٹریس ہمیں فزیکلی سک کرتا ہے. جن کو اسٹریس ہوتا تھا لیکن وہ زیادہ بادر نہیں کرتے تھے اس اسٹریس کے بارے میں, بلکہ اس اسٹریس کو مینج کرتے تھے, ان کا انتقال اسٹریس ریلیٹڈ ڈیزیز سے نہیں ہوا. انتقال تو ظاہر بات ہے, جو انسان اس دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے, موت تو آئی, لیکن صرف یہ ایک وجہ نہیں بنی. اگر یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آئے گا تو ہم انشاءاللہ پھر بہت سی چیزوں کو سمجھیں گے. یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ بدلے گا تو آپ کا باڈی رسپانس بدل جائے گا. آپ اکثر سنتی ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن دے سکتا ہے, لیکن میڈیکیشن آپ کے اوپر اثر کرے گی اللہ کی رحمت کے بعد آپ کی ول پاور کے ذریعے. جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گی اتنا آپ کے اندر آپٹمسٹک اپروچ آئے گی, اتنا آپ کی باڈی اچھا رسپانس کرے گی. ہم یہ بہت آرام سے کامنلی سنتے رہتے ہیں. اسی تھیسس کے اندر ڈاکٹرز نے, سائیکالوجسٹ نے ایک ٹیسٹ ڈیزائن کیا. اس کو وہ کہتے ہیں سوشل اسٹریس ٹیسٹ. سوشل اسٹریس ٹیسٹ. اس پہ انہوں نے کچھ لوگوں کے اوپر ورکنگ کی, اور جیسے اس وقت میں آپ کو بٹھا کر اس وقت یہ سب باتیں بتا رہی ہوں, انہوں نے بٹھا کر ان چند لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائیں, ان کو یقین دلایا کہ آپ اپنی باڈی کو جو کہیں گے آپ کی باڈی اسی کے مطابق آگے رسپونڈ کرے گی. جو آپ بلیو کریں گے آپ کے ساتھ وہی ہوگا. تو انہوں نے چند لوگوں کے اوپر یہ سوشل اسٹریس ٹیسٹ کیا. اور یہ ٹیسٹ کیسے ڈیزائن کیا کہ ایک پینل ڈاکٹر کا سامنے بیٹھ گیا اور ان لوگوں کو سامنے بٹھا دے جیسے ابھی آپ بیٹھے, اور ہر ایک سے کہا, اور جو سامنے ڈاکٹرز بیٹھے تھے یہ ٹرینڈ تھے کہ جب کوئی سامنے والا بولے گا, جب اس کو بلایا جائے گا تو یہ اس کے اوپر بہت کرٹیسزم کر کے اس کے اوپر کرٹیسائزڈ ریمارکس دیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ میں سے ہر کوئی 5 منٹ کے لیے پرومپٹ اپنی ویکنیسز کے اوپر سپیچ کرے گا. جیسے اگر میں آپ میں سے ابھی کسی سے کہوں, اب جس کا مجھے نام آتا ہے وہ پھنس جائے گا جس کا نام مجھے آتا ہے وہ پھنس جائے گا. اگر میں آپ کا نام لے کر کہوں کہ آپ 5 منٹ میں پرومپٹلی اپنی ویکنیسز پر بات کریں, اور جب آپ بولنا شروع کر دیں تو درمیان درمیان میں آپ کو ٹوکنا شروع کر دوں. سو اس سے کیا ہوگا, ابھی جیسے اگر میں نے مثال کے طور پہ سمیحہ کا نام لے دیا, صحیح, سمیحہ ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی, سانس تیز تیز چل رہی ہے. کبھی کبھی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ یہاں محسوس ہوتی ہے نا. بچے کہتے ہیں میرا دل یہاں آ گیا ہے, ہو رہا ہے نا. سمیحہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کا بھی اس وقت, حالانکہ یہاں کوئی پینل نہیں بیٹھا ہوا ڈاکٹرز کا, لیکن آپ کو یہ فیلنگز ہو رہی ہیں, تو اچھا ایک بولنا شروع کرتا تھا تو ڈاکٹر اس کے بعد فوراً ایک ابرپٹ کویسچن سامنے لے آتے تھے. سو 5 منٹ انہوں نے سب کو دیے. اچھا یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ بتا چکے تھے کہ آپ کی باڈی آپ کے بلیف کے مطابق رسپونڈ کرتی ہے.
ٹھیک ہے. فوراً جب یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا پارٹیسپینٹ پر تو ایک دوسرا ٹیسٹ آیا رینڈملی. دوسرا ٹیسٹ میتھمیٹیکل تھا, اور میتھمیٹیکل ٹیسٹ یہ تھا کہ میں آپ کو دوں, سر چلے مل کے کریں, جسٹ ٹو گیٹ اے فیل, اٹ ول بی اے فن, ناٹ فار یو, فار می. میں آپ کو دیتی ہوں جسٹ ٹو گیٹ یو اے فیل. میتھمیٹیکل ٹیسٹ یہ تھا, میں آسان والا دیتی ہوں. آپ نے 996 سے اپوزٹ کاؤنٹنگ کو بیکورڈ کاؤنٹ کرنا ہے. 996 آؤٹ لاؤڈ, تیز تیز, سب ایک ساتھ بولیں, اور تیز. رک جائیں. کچھ ایکسائٹمنٹ محسوس ہو رہی ہے نا, ایکسائٹمنٹ محسوس ہو رہی ہے نا ایک دم سے. یہ جو آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ تھوڑی سی ہلکی سی زیادہ فیل ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ محسوس ہو رہی ہے. یہ جو آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں ایکٹیو ہو رہی ہوں, سانس, کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہیں ان کی بریدنگ فاسٹ ہو جاتی ہے. سو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا جن کا ٹیسٹ ہو رہا تھا. اب اگر یہی چیز آپ کی بریدنگ فاسٹ ہو رہی ہے, یور ہارٹ از پاؤنڈنگ, تیز تیز دھڑک رہا ہے, آپ اینشیس ہو رہی ہیں, کیا اسی کو اسٹریس نہیں کہتے؟ دس از سارٹ آف اسٹریس نا. آج کی زبان میں تو بچہ بھی اسٹریسڈ آؤٹ ہے. کیوں؟ کل پیپر ہے نا اس کا. تو کیا ہو گیا, ہم بچپن پیپر نہیں دیتے تھے, ہماری اماں نے تو کبھی نہیں کہا اسٹریسڈ آؤٹ ہے. ہماری اماں تو کہتی تھی بیٹا ٹیسٹ کی پیپر کی تیاری تو میں کیا کروں, پیپر تمہارا ہے, چلو آ کر چائے بناؤ میرے لیے. مگر آج ہم خود کہتے ہیں یہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے اس لیے کہ اس کا کل پیپر ہے. سو کسی کا ہارٹ پاؤنڈ کر رہا ہے, تیز تیز سانس آ رہی ہے, اینشیس ہو رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت, تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت اسٹریسڈ آؤٹ ہے. یہی ہوتا ہے نا. اب آپ اسی چیز کو, اسی سینیریو کو اسٹریس کہیں یا آپ اس کو شفٹ کر دیں. جن لوگوں پر یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جو آپ کا بیلیف ہوگا وہی آپ کی باڈی اس کو سمجھ کر رسپونڈ کرے گی. تو ان کا بیلیف یہ تھا کہ جب آپ کی باڈی اس طرح سے ہارٹ پاؤنڈ کرے, بہت تیز دھڑکے, جب آپ کی بریدنگ فاسٹ ہو جائے, جس وقت آپ تھوڑے زیادہ اپنے آپ کو اینشیس فیل کریں, دیٹس اے ہائی ٹائم آف انرجی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اس انرجی کو کہیں یوٹیلائز کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے اسٹریس ہو رہا ہے, آپ کہیں گے اس وقت میں ہائیلی انرجیٹک ہو رہی ہوں. ول اٹ میک اے ڈفرنس؟ اٹ ول میک اے ڈفرنس. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے کیمیکل ڈس بیلنس, وہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے. اور یاد رکھیں کیمیکل ڈس بیلنس بھی کنیکٹڈ ٹو یور مینٹل ویلیو, مینٹل بیہیویئر, مینٹل سائنسز ہے. آپ جب اس وقت اپنے اندر اینشیسنس فیل کریں, جب آپ کو لگے کہ آپ اسٹریس میں ہیں, جسٹ اومٹ دیز ٹو ورڈس, اسٹریس اور اینشیسنس, کہ میں اس وقت ایکسٹرا انرجیٹک ہو رہی ہوں. جب آپ یہ کہیں گی میں ایکسٹرا انرجیٹک ہو رہی ہوں, تو آپ کو لو فیلنگز آئیں گی یا آپ میں کانفیڈنس آئے گا؟ آپ میں کانفیڈنس آئے گا. جب میں کہتی ہوں میں بہت اسٹریسڈ ہوں, سو ٹیکنیکلی میرا یہ مائنڈ, میرا یہ بیلیف میری آرٹریز کو, میری پورے کارڈیو واسکولر سسٹم کو کیا کرتا ہے, کنسٹرکشن پر لے کر آ جاتا ہے. اور جب کنسٹرکشن ہوتی ہے, اور اگر آپ کی یہ آپ کی سینیریو کانسٹنٹلی رہتا ہے, اس کنسٹرکشن کی وجہ سے ارلی ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں. کیوں اتنے کارڈیاک اریسٹ ہو رہے ہیں؟ کارڈیاک اریسٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی بہت تیزی سے بڑھ. دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز. ڈائٹری فیکٹرز اپنی جگہ پر, آپ کا رہن سہن کا طریقہ کیا ہے, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ جو لوگ کانسٹنٹلی اسٹریس محسوس کرتے ہیں, دس از ون آف دا میجر ریزن کہ آپ کو 45 کے بعد یا ارلی 50s میں کارڈیاک اریسٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بیکاز اگر کانسٹنٹلی آپ کو آپ کے کارڈیو واسکولر سسٹم میں کنسٹرکشن رہے گی تو آپ کے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھتے جائیں گے. یہ ہوتا ہے. اب جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گی, کہاں سے بدلیں گی؟ دل سے یا یہاں سے؟ مائنڈ سے. اور آپ یہ کہیں گی, جس وقت آپ کے ذہن میں خیال آئے گا, اس زمانے میں رہنے کی وجہ سے جہاں سبھی یہ بولتے ہیں, بٹ آپ کا اور میرا یہی امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور آس پاس کے لوگوں کو اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ ٹھیک کرنے کی طرف لے کر آئیں. جب آپ اپنے آپ کو یہ کہیں گی, جس وقت آپ کو سٹریس محسوس ہوگا, جب دل تیز سے دھڑک رہا ہے, جب آپ کی فیلنگز ان ایکسپلینیبل ہیں,
بعض اوقات جب لوگ اسٹریس میں آتے ہیں, اسٹریس از دا انیشیل لیول, اگر یہ پرسسٹ کرے گا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, سو جب لوگ اسٹریس کی طرف جاتے ہیں, آپ اسی وقت اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں, دس از اے پوائنٹ ویئر آئی ایم گیٹنگ ہائی ان مائی انرجی, میرا انرجی لیول اوپر جا رہا ہے, سو آئی شوڈ یوٹیلائز اٹ سم ویئر پازیٹیولی. یہ والا جب اسٹڈی کیا گیا اور جن لوگوں کے اوپر یہ ٹیسٹ کیا گیا, جن کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا بلیف آپ کی باڈی پر امپیکٹ کرے گا, تو جب ان کے اوپر پریشر ٹیسٹ ڈالے گئے تو اسٹریس اور اینشیسنس کی بجائے ان کے اندر بالکل ان کے ہارٹ نے اس طرح رسپونڈ کیا جیسے ہارٹ رسپونڈ کرتا ہے خوشی کے اندر اور کریج کے اندر. کنسٹرکشن نہیں آئی, بلکہ ہارٹ کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی, ہاں ہارٹ پاؤنڈنگ ہو رہی تھی لیکن کنسٹرکشن نہیں آ رہی تھی وینس کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کے دل کی ایکٹیویٹی پر امپیکٹ کرتا ہے. دس از اے ہیلدی پروفائل کہ ہارٹ بیٹ آپ کو فیل ہو رہی ہو لیکن آپ کی آرٹریز کے اندر اور وینس کے اندر کنسٹرکشن نہ آ رہا ہو. یہ ٹیسٹ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے اپنی زندگی کے بہت سے سٹریس کم کر سکتے ہیں. ایک اور اویئرنیس اس ٹیسٹ کے, اس تھیسس کے اندر ان سائیکالوجسٹ نے ڈسائفر کی ہے. آپ لوگوں نے ایک ہارمون سنا ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے, آکسیٹوکسن. جن لوگوں نے سائنس پڑھی ان کو معلوم ہوگا, آپ کے اس جگہ پر ہوتا ہے, برین کی سائڈ پہ. آپ کو یہ آکسیٹوسن یاد نہیں رہے گا تو ایک اس کا بہت کیوٹ سا نام ہے, کڈل ہارمون. کڈل ہارمون کہتے ہیں. کڈل ہارمون سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے ود اے سوشل کانٹیکٹ, جب آپ کسی اپنے پیارے کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں آتے ہیں, جب آپ کسی انسان سے محبت بھری باتیں کرتے ہیں تو یہ ہارمون آپ کے پیچوٹری گلینڈ کی وجہ سے, پیچوٹری گلینڈ اس کو امپوز کرتا ہے اور یہ ہارمون باڈی میں ریلیز ہوتا ہے. یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو آپ کے اندر کیئرنگ ایٹیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے. یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو آپ کے اندر کسی انسان کی مدد کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. دس از آل اباؤٹ نوئنگ یور باڈی. صرف آپ اور میں اپنی روح کے بارے میں نہیں, ہم اپنے جسم کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ اور میں مسلمان ہیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو جس دین سے اٹیچ کیا ہے وہ آپ کو اور مجھے کمپریہنسولی زندگی کی فلسفی سکھانا چاہتا ہے. چاہے وہ میری فزیکل ریالٹی ہو, چاہے وہ میری انٹلیکچوئل ریالٹی ہو, چاہے وہ میری فزیکل کے ساتھ ساتھ اسپرچوئل ریالٹی ہو. سو جب آپ کی یہ باڈی پیچوٹری گلینڈ کے کہنے پر یہ ہارمون آکسیٹوکسن ریلیز کرتی ہے تو آپ کے اندر ایک جذبہ آتا ہے جس میں آپ لوگوں سے سوشلائزنگ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, آپ میں ایمپتھی بڑھتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے کانٹیکٹ کریں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی سے بات کریں. آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس وقت آپ اپنے جسم میں سٹریس محسوس کرتے ہیں, سٹریس کہ کوئی آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہو نہ جائے, سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا انسان کو, ایک خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے جسم میں یہ سٹریس محسوس کرتی ہیں, آپ کا جسم اللہ کے حکم سے ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اللہ اس ہارمون کو ریلیز کرتا ہے, اور یہ ہارمون اپنی فل اسٹرینتھ میں ریلیز ہو سکتا ہے اگر اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں. جتنا کوئی آپ کو کڈل کرے, جتنا کوئی آپ سے فزیکل کانٹیکٹ میں آئے, جتنا کوئی آپ سے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے, جتنا کوئی آپ سے بیٹھ کر آپ کی بات سنے یا آپ کسی کی بات سنیں, یہ ہارمون اتنی تیزی سے ریلیز ہوتا ہے. And this hormone is natural anti-inflammatory in nature for the cardiovascular thing, پورے سسٹم کے لیے. اس ہارمون میں کیپیسٹی ہے آپ کے ہارٹ سیل کو ری جنریٹ کرنے کی. اس کا مطلب ہے جتنے لوگوں کو سٹریس محسوس ہوتا ہے, آپ کو آپ کی باڈی کو ایک نیچرل میکانزم سکھایا گیا ہے. اگر آپ اور میں کتابوں کی کتابیں میڈیسن کی پڑھ لیں اور میڈیسن کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہم صرف ایک مریض کو میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں, لیکن اس کے سائیکولوجیکل, اس کے اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے اس کا ٹریٹمنٹ نہ کر سکیں, تو بینگ اے ڈاکٹر وی آر انکمپلیٹ مسلم ڈاکٹر. ایٹ لیسٹ میں مسلمان ڈاکٹر کی بات کر رہی ہوں. بینگ اے ڈاکٹر یو آر این انکمپلیٹ ڈاکٹر, اس لیے کہ آپ اس میڈیسن کے اور اس باڈی کے ہارمون کی فلسفی کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے. آپ کے جسم سے جس وقت سٹریس فیلنگز آتی ہیں,
نیچرلی آپ کا یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اور یہ ریلیز ہونے کی پاور بڑھتی جائے گی جتنا آپ لوگوں سے کانٹیکٹ میں آ جائیں گی. وہ لوگ جو آپ کی کیئر کرتے ہیں, جن کو آپ سے محبت ہے. اور زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ جب کسی انسان میں سٹریس آتا ہے, ہم اپنوں سے سب سے پہلے دور ہو جاتے ہیں. دس از دا پرابلم. تو ہو کیا رہا ہے کہ ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ڈفرینس آ رہا ہے. ڈیمانڈ ہے آپ کی باڈی کی کہ آپ اپنے کسی پیارے کے پاس بیٹھ کر 2 منٹ پیار سے بات کریں. جب آپ بات کریں گی تو آٹومیٹک یہ ہارمون اور ریلیز ہوگا. جب یہ اور ریلیز ہوگا تو اگر آپ کے کارڈیو ویسکولر میں کنسٹرکشن آ بھی گئی ہے, وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں سٹریس محسوس ہوتا ہے اور گھر والے پوچھ کے تھک جاتے ہیں, بیٹا کیا ہوا, بیگم کیا مسئلہ ہے, بہو تم بولتی کیوں نہیں ہو, بت کیوں بن گئی ہو, وہ کہتی میرا دل نہیں چاہ رہا بولنے کا, آئی کین ناٹ ایکسپلین. ہوتا ہے نا ایسے, اور اٹس اے فیکٹ. اور ہمیں ٹرین نہیں کیا گیا اس طرح سے. دس از دا تھنگ جو ہمیں ڈاکٹرز کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں گے. جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ کسی حدیث سے نہیں میں آپ کو بتا رہی, اٹس ان دا سائنس بک. یہ ڈاکٹرز کا کام ہے کہ ڈاکٹرز پیشنٹ کو یہ بات بتائیں جب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ پہنچے کہ آپ کی آدھی بیماری کا علاج گھر میں موجود ہے. جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں, جب لوگوں کو ڈپریشن, جب سٹریس بڑھتے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تو لوگ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ نہ ان کا ہنسنے کا دل چاہتا ہے, نہ ان کا کسی سے ملنے کا دل چاہتا ہے, نہ ان کا کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا دل ہارٹ اٹیک سے بچ جائے اور آپ کو مزید فزیکل ڈیزیزز اٹیک نہ کریں, تو آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ میں آنے کی ضرورت ہے. کانٹیکٹ ڈیولپ کیجئے, بات کیجئے, ڈسکس کیجئے. دس از دا سائنس وچ از ٹیلنگ دس. ابھی تو دین کہیں آیا ہی نہیں بیچ میں. اس ہارمون کی ایک اور خوبی میں نے آپ کو بتا دی کہ جب یہ ریلیز ہوتا ہے آپ کے برین سے, تو یہ آپ کے دل کے سیلز کو ری جنریٹ کرتا ہے. جب یہ دل کے سیل کو ری جنریٹ کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ جو آپ کو تیز ہارٹ بیٹ محسوس ہوتی ہے وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. So everything is connected. Everything is connected. یہ نیورو ہارمون آپ کے اور میرے لیے بہترین بلٹ ان میکنزم ہے جو آپ کی اور میرے لیے سٹریس ریزیلینس بنتا ہے. لیکن یہ آپ اور میں اسی وقت اس کو بہترین استعمال کر سکیں گے جب مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا کنیکشن کیا ہے. تو اب آپ کو میڈیکل سائنس, ہارورڈ یونیورسٹی کی یہ تھیسس, یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جب ایک انسان سٹریس لیول کو محسوس کرے, نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت میری انرجی پمپ ان ہو رہی ہے. دس از ناٹ مائی ٹائم آف گوئنگ ایز اے انڈر کانفیڈنٹ اسٹیٹ, دس از مائی ٹائم ٹو بیکم مور کانفیڈنٹ, اور اس وقت اس انرجی کو مجھے پازیٹیولی کہیں استعمال کرنا ہے. دس از دا نمبر 1 تھنگ آف دس رپورٹ. اینڈ نمبر 2 فیکٹ از دس کہ جب آپ کو اسٹریس محسوس ہو, اسٹریس محسوس ہونے کے کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہو سکتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو اپنی ہارٹ بیٹ بہت تیز محسوس ہوتی ہے. آپ کے اسٹریس کا, کانسٹنٹ اسٹریس کا سب سے زیادہ امپیکٹ آپ کے دل پر آتا ہے. اور جب دل پر آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے باقی آرگنز پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اکثر آپ سنتے نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو آٹو امیون ڈیزیز ہے. Everything is connected. آپ میں سے جتنے لوگ سائنس پڑھے ہیں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے روٹ کاز کو پکڑیے. روٹ کاز نہیں پکڑیں گے تو نہیں سمجھیں گے. اور یہ تو بالکل میڈیکل سائنس ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کو سٹریس محسوس ہو اس کو پرولونگ مت کیجیے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ جو آپ کا بلٹ ان میکنزم ہے جسم کے اندر وہ ہارمون ریلیز ہو آکسی ٹاکسن کا, تو آپ اپنوں کے پاس جا کر کنیکشن کو ری بلڈ کیجیے. This is the main thing. It's a high time to utilize your energy. It's a high time to tell yourself کہ اللہ تعالیٰ تو میں بول رہی ہوں. It's a high time to utilize yourself کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کنسٹرکٹیو استعمال کریں. اسی تھیسس کے آخر میں ایک اور سروے رپورٹ دی ہوئی تھی جس میں انہوں نے سروے کیا 35 ایئر کی ایج سے لے کر 90 ایئر کے لوگوں کے درمیان. وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پچھلے سال بہت سٹریس محسوس ہوا,
میڈیکل سائنس کے مطابق WHO کی رپورٹ ہے کہ 43% آپ کا ڈیتھ رسک بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو فائنینشیل کرائسس اور فیملی کرائسس کانسٹنٹلی آتے رہے. 43% آپ کا ڈیتھ رسک بڑھ جاتا ہے. آبویسلی آپ اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں نا. فائنینشیل ڈیفیکلٹی آئے گی تو اسٹریس آئے گا, فیملی ڈیفیکلٹی آئے گی تو اسٹریس آئے گا. سو اسٹریس کی وجہ سے 43% آپ کا ڈیتھ رسک بڑھ جاتا ہے. لیکن انہوں نے جب پبلک ڈیتھ ٹول کو چیک کیا اس کے ساتھ, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کو اسٹریس بہت ہوتا تھا لیکن سائملٹینیسلی وہ کمیونٹی ورک میں انوالو تھے, ان میں سے کسی کی بھی ڈیتھ اسٹریس ریلیٹڈ ڈیزیز سے نہیں ہوئی. 0%. اور کس آیت کے انتظار میں آپ اور میں ہیں؟ ان کو سٹریس ہوا. اس سروے کے مطابق ان سب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا ہمارا سٹریس لیول پچھلے سال بہت ہائی تھا, لیکن ان میں سے کسی کا سٹریس ریلیٹڈ ڈیزیز سے ڈیتھ نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ لوگ کانسٹنٹلی کمیونٹی ورک میں انوالو تھے, کسی دوسرے سے بات کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ ہارمون آپ کے اندر سے میکسیمم ریلیز ہوگا جب آپ لوگوں سے ایمپتھی کریں گے, جب آپ لوگوں سے سمپتھی کریں گے, یہ اور ریلیز ہوگا. اور جتنا آپ کی باڈی میں یہ ریلیز ہوگا اتنا زیادہ آپ کے دل کے سیل ری جنریٹ ہوں گے. جتنا آپ کے دل کے سیل ری جنریٹ ہوں گے اتنا آپ کا دل مضبوط ہوگا. جتنا دل مضبوط ہوگا وہ اتنا بہترین طریقے سے سرکولیشن پوری باڈی میں کرے گا, اور جتنی باڈی سرکولیشن پرفیکٹ ہوگی آپ کے باقی آرگنز اللہ کی رحمت سے پرفیکٹلی کام کریں گے. سو دس از دا سائنٹیفک فینومینا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کچھ سمجھ آیا؟ الحمدللہ. اس پوری چیز کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی دین موجود نہیں تھا, لیکن الحمدللہ اس سروے کی ایک ایک چیز آپ کے اور میرے دین سے کنیکٹڈ. تو آپ کو اور مجھے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں؟ 3 ہیں, 4 ڈاکٹر. باقی کیا کریں؟ انہوں نے تو سمجھ لیا, میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں. ہاں ہمارے تو ڈاکٹرز بھی اس طرح بات نہیں سمجھاتے. سو سوری ٹو سے, ڈاکٹرز کے سامنے کہہ رہی ہوں میں, آئی ایم سو سوری. باقی آپ پرسنٹیج دیکھ لیں, 1:100 کا پرسنٹیج ہے اس وقت جو بنا ہے. ہم سب تو ڈاکٹر نہیں ہیں, تو پھر ہم اور اسٹریس ہے ہم سب کو. اب آپ سب سچ بولیں گے. شروع میں ڈر رہے تھے نا, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے سٹریس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اپنا بتاتی ہوں آپ کو. آج جمعے کا دن ہے نا, فرائیڈے کا دن سب سے زیادہ ہیکٹک دن ہوتا ہے. ہیکٹک ہوتا ہے. آپ کو صبح اپنے تھوڑے سے اللہ کی رحمت سے اگر آپ کی خواہش ہوتی ہے تو آپ اپنی سنتیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. پھر وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ تر مرد حضرات گھروں میں ہوتے ہیں. obviously آپ کو کھانے کا انتظام ایک الگ سے کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے. اس کے بعد اگر آپ کو رول ماڈل آنا ہو 2:45 بجے تو پھر آپ بھاگم دھوڑی. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, میں سٹریس میں نہیں آ رہی ہوتی؟ یا آپ کہیں نہیں تو روبوٹ ہیں, ایسے ہی چلتی ہیں, ادھر آ جاتی ہیں, ایسے چلتی ادھر آ جاتی ہیں, چلتی ادھر آ جاتی ہیں. آپ نے یہاں آنا تھا, آپ صبح سے پلاننگ کر رہی ہوں گی نا اس کے لیے. پلاننگ تو آپ کی کئی دن سے شروع ہوگی, لیکن جو اسپیسیفکلی آپ کی آج کی پلاننگ تھی وہ آپ کی اٹھتے ساتھ شروع ہو گئی ہوگی. تو کسی نہ کسی لیول کا سٹریس آپ کے اندر تھا یا نہیں تھا؟ دیٹ واز دا پازیٹیو سٹریس. دیٹ ول بی پازیٹیو سٹریس. بعض لوگ ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسے ہوں جو پاؤں پٹکتے ہوئے آئے ہوں, یعنی کہ بچیاں. ظاہری بات ہے میری عمر کی خواتین تو پاؤں پٹکتے ہوئے نہیں آئیں گی نا. ہاں جو بچیاں جن کو اماں جو ہیں وہ لٹرلی گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹریس میں آئی ہوں اور یہاں بیٹھنے کے بعد بھی ان کے یہاں پہ ایسے ہو تھوڑی دیر تک. سٹریس سب کی زندگی میں ہے, کسی کا کسی وجہ سے ہے, کسی کا کسی وجہ سے ہے. یہ دنیا ہے, یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. یہ دنیا بائی ڈیفینیشن, بائی ڈیفالٹ امپرفیکٹ ہے. کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 ایموشنز کا ذکر کیا کہ جنت میں یہ 2 ایموشنز نہیں ہوں گے.
اور کئی دفعہ یہ ذکر کیا اللہ نے. وہ دو ایموشنز ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جنتیوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا. یہ وہ دو خوف ہیں. اس کا مطلب ہے اگر یہ جنت میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں تو پھر دنیا میں ضرور ہیں. جبھی تو انعام کے طور پر جنتیوں کو اس سے بالکل آزاد کر دیا جائے گا. آپ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز دیکھیں. آج جتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں وہ مینلی انہی دو ایموشن سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، خوف اور حزن. خوف از فیئر، حزن از سیڈنس. جب آپ کا سیڈنس لیول بڑھتا ہے تو وہ آپ کو سٹریس پر لے کر جاتا ہے. سٹریس بڑھتا ہے وہ آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. ڈپریشن بڑھتا ہے وہ آپ کو ڈسپیئر اور ہوپلیسنس کی طرف لے کر جاتا ہے. دیز آر دا اسٹیجز، سائیکولوجیکل اسٹیجز جو آپ کو مینٹل سائنسز میں ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پر اسکپ کرتے رہتے ہیں اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ درست نہ کر لیں. یہ امبریلا آپ کا مین ایک آتا ہے خوف کا، جو یہ اس طرح برانچ آؤٹ کرتا ہے. اسی طرح سے سیڈنس کے ساتھ آتا ہے اسٹریس، ڈپریشن اور ڈسپیئر. اور یحزنون کے ساتھ خوف جو اٹیچ کیا گیا ہے، خوف بڑھتا ہے تو یہ آپ کو انگزائٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. کیا خوف ہونا ٹھیک ہے؟ نہیں. اگر یہاں شیر آ جائے آپ کہ میں تو کسی قسم کا خوف نہیں کرتی، میں تو ہلوں گی نہیں اپنی جگہ سے. آپ کہیں ابھی تو عائشہ نے کہا تھا خوف نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو پوچھ رہی ہوں. خوف ہونا چاہیے؟ امی ابا کا خوف ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ ہونا چاہیے، جس کی بہت فقدان ہے، بہت ہی کمی ہے. ٹیچر کا خوف ہونا چاہیے؟ ہوتا ہے، اب رہا نہیں. ویسے ٹیچر کا نہیں رہا، اسکول کا نہیں رہا، یونیورسٹی کا نہیں رہا، پرنسپل کا نہیں رہا، امی کا نہیں رہا، دادی کا نہیں رہا، نانی کا نہیں رہا، تو پھر اللہ کا خوف کیسے ہوگا؟ اپنے جیسے اپنے ہی لیول کے انسان جو کہ رتبے میں بڑے ہیں، ہمیں تو ان سے بھی ڈر نہیں لگتا. اب خوف نیچرل ہے اور خوف ہونا چاہیے. ابھی یہاں اگر کاکروچ آ جائے، کاکروچ اتنا ڈانس نہیں کرے گا جتنا ہم کریں گے، ہے نا؟ تو خوف تو نیچرل چیز ہے. اللہ نے ایموشنز کو پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا ہے ربنا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں، سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ آپ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. اینڈ اٹس اے فیکٹ. اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. جہاں اللہ نے مجھے پیدا کیا وہاں اللہ نے میرے ساتھ ایموشنز کو بھی پیدا کیا ہے. کیا خوف اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ کی تخلیق ہے. اداسی اللہ نے پیدا کی؟ اللہ کی تخلیق ہے. غصہ اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ کی تخلیق ہے. اور جو چیز اللہ نے پیدا کی، گوئنگ بیک آن دس آیت ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر چیز با مقصد پیدا کی. آپ کے خوف کا بھی مقصد ہے، آپ کے غصے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، آپ کی خوشی کا بھی کوئی مقصد ہے، آپ کی اداسی کا بھی کوئی مقصد ہے. انفیکٹ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے. اگر آپ اس طرح سے زندگی کو سمجھیں گے، ابھی میں نے کہا تھا نا ہم ڈاکٹرز تو نہیں ہیں سب، لیکن مسلمان تو سب ہیں نا. کیوں نہیں جڑتے اپنے قرآن سے؟ کیوں نہیں بیٹھتے اس کے سامنے؟ کیا چیز ہمیں اس سے دور کر رہی ہے؟ جتنا ہم مسلمان اللہ کے کلام سے اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے دور ہو رہے ہیں، اتنا ہمارا سٹریس لیول بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ہماری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی ہماری بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. آپ اور میں اگر قرآن کے قریب آئیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ ساتھ اپنے ہر ایموشن کا مقصد نظر آئے گا کہ اللہ نے مجھے یہ ایموشنز کیوں دیے ہیں.
خوف اللہ نے دنیا میں رکھا ہے, اللہ نے یہاں پر اداسی رکھی ہے اور مقصد کے ساتھ رکھی ہے. ایک نیچرل لیول کے خوف کو آپ اور میں نہیں روک سکتے, نیچرل لیول کی اداسی کو آپ اور میں نہیں روک سکتی. یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ تم دین سے جڑی ہوئی ہو تو تم اداس کیسے ہو سکتے ہو. یہ مناسب جملہ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. کیا ایک دیندار انسان اداس ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا پلان تھا 4 دن سے کہ آپ نے یہاں آنا ہے, اینڈ ٹائم پر آپ کا بیٹا گاڑی لے کر چلا گیا, آپ اداس ہو جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو روبوٹ ہوں, میں مومنہ ہوں, اداس تھوڑی ہو سکتی ہوں. ہنسی اسٹارٹ. نہیں ممکن ہے, نیچرل ہے, انیویٹیبل ہے. اداسی نیچرل ہے, خوف نیچرل ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے مقاصد کے ساتھ پیدا کیا, ان ایموشنز کو مقاصد کے ساتھ دیا. وہ ان سائڈ آؤٹ دیکھیے مووی, بچوں والی. آپ کہیں گے لا حول ولا قوت, کیسی آنٹی بیٹھی ہیں موویز کی باتیں کر رہے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ نے لکھا ہوا ہے وہ کارٹون ان سائڈ آؤٹ, جس میں اس نے 5 ایموشنز کو دکھایا ہے. ایک بچی ہے کارٹون کریکٹر, اور اس کے ذہن میں چلے جاتے ہیں, پھر ساری مووی اس کے دماغ میں چلتی ہے. ایک سائیکالوجسٹ نے, وہ اس کا رائٹر ہے اس مووی کا, اور اس نے وہ جو آپ کے 5 مین ایموشنز ہیں, ان 5 مین ایموشنز کو کریکٹر کی شکل میں دکھایا. کریکٹر 1, کریکٹر 2, کریکٹر 3. ایک اچھی بچی ہوتی ہے جو ہر وقت خوش رہتی ہے, پھر وہ اپنی جگہ بدلتے ہیں, کسی اور جگہ جا کر شفٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ تھوڑا سا اس کی جو ایک خوشی کی, ہیپینس کی کوالٹی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے. تو پکچر میں کیا آ جاتا ہے کہ اب اداسی پکچر میں آ جاتی ہے. اداسی پکچر میں آتی ہے تو فوراً جو جوائے کریکٹر ہوتا ہے وہ فوراً اس کو پیچھے کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں, جیسے کوئی ضرورت نہیں اداس ہونے کی. یہ بالکل ہمارے معاشرے کا ڈپکشن ہے کہ جب کوئی اداس ہو, اور اگر وہ ذرا سا دین پہ چلنے والا اور وہ کہے کہ آج میں اداس ہوں, تو سب لوگ کہتے ہیں دیندار لوگ اداس کیسے ہو سکتے ہیں, اداسی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ایسا ہم سنتے ہیں نا. جب آپ قرآن سے جڑیں گی تو نہ صرف آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں گی, نہ صرف آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں گی, آپ اپنی ووکیبلری کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ اپنے ووکیبلری میں بھی کیئرفل ہو جاتے ہیں. آپ ایسے نہیں بولتے کہ بس جو منہ میں آیا آپ نے بول دیا. اللہ نے ہمارے اندر یہ جذبات رکھے ہیں تاکہ ہم ان کا میکسیمم بہتر فائدہ اٹھا سکیں. مثال کے طور پر کسی انسان کا ہاتھ, آپ کھڑی ہوں کچن میں اور بیک سائڈ آپ کے ایلبو کی جلتے ہوئے چولہے کے قریب چلی جائے, آپ کی آنکھیں تو نہیں ہیں نا پیچھے, لیکن جب جیسے ہی آپ کا بازو اس آگ کے قریب جائے گا, آپ ریفلیکسولی اپنے بازو کو موو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ابھی, لیکن آپ نے کیا دیکھ کر, کیا سوچ کر اپنے بازو کو موو کیا. آپ کی باڈی نے پین محسوس کیا, اور وہ اتنا ریفلیکسو تھا کہ شاید پین بعد میں محسوس ہوتا ہے, پہلے ہم بازو ہٹا لیتے ہیں. دیٹس دا بیوٹی آف دا ڈیزائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاتھ آپ کا آگ پر جائے گا تو آپ کو اس کی ہیٹ بعد میں فیل ہوگی, پہلے آپ موو کریں گے اس کو وہاں سے. کسی انسان کے دل میں پرابلم آ گئی ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں کوئی پرابلم آ گئی ہے؟ اس کو چیسٹ پین ہوگا نا, یا اس کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا, یا اس کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی شروع ہو جائے گی. دیز آر دا سائنس کہ اس کے دل میں کوئی ایشو آ رہا ہے. اب یہ سینیریو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے جسم کو پین دی ہے. کیوں دی؟ ایک ہارٹ پیشنٹ جو شروع ہو رہا ہے, ہارٹ پیشنٹ, اس کے دل کی تکلیف از این انڈیکیشن کہ کچھ گڑبڑ ہے. آپ کی باڈی کا اچانک سے ریفلیکسولی آگ سے موو کرنا, دس از این انڈیکیشن کہ پیچھے پین ہے, ہٹاؤ وہاں سے اپنے آپ کو. تو یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو تکلیف دی ہے, پین دی ہے, چاہے وہ اداسی کی شکل میں آئے, چاہے وہ خوف کی شکل میں آئے, تکلیف ہے نا. جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جب آپ اداس ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جب آپ کو چیزوں کا فیئر بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. بعض لوگ جن کا فیئر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں, ایک نارمل ہیلدی انسان سو کر اٹھتا ہے بالکل فریش ہوتا ہے. ایک ایسا انسان جس کو بہت سے فوبیاز ہیں, اور جو صبح اٹھے گا تو اس کے ذہن کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ تھکا ہوا ہے, اس کے ذہن میں اتنے تھاٹس ایک ساتھ موو کر رہے ہیں کہ اس کا اورینٹیشن آؤٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں کو یہ یاد کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ آج
منڈے ہے یا تھرسڈے ہے. ہوتا ہے نا ایسا. سو دیز آر دا تھنگس جو آپ کو اور مجھے ایک چیز بتاتی ہیں. یہ مختلف تکلیف کی شکلیں ہیں. اسٹریس ہو, سیڈنس ہو, فیئر ہو, کوئی فوبیا ہو, کوئی پین ہو, کوئی درد ہو, یہ ایک انڈیکیشن ہے دیٹ سم تھنگ از مسنگ ان یور لائف. یو نیڈ ٹو میک اے چینج. کچھ مسنگ ہے. آج کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کو جب لگے کہ آپ اسٹریسڈ میں آ رہے ہیں, تو اب آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے, اور یہ سٹریس ایک تکلیف کی شکل میں ایک علامت ہے اللہ کی طرف سے, ایک انڈیکیٹر ہے دیٹ یو نیڈ ٹو میک اے چینج. بالکل جیسے چیسٹ پین ایک انڈیکیٹر تھا کہ آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. بالکل جیسے ریفلیکسولی آپ نے آگ سے اپنے بازو کو موو کیا تھا, نہ موو کرتے تو کیا ہوتا, بازو جل جاتا نا. ایسا ہی ہوتا. ہمارے اندر اگر یہ احساس آ جائے کہ جس وقت مجھے گھبراہٹ فیل ہو, میں نے اپنی زندگی میں کچھ چینجز کرنے ہیں, میں نے اس کو ایز اٹ از کنٹینیو نہیں کرنا, تو اب آپ اپنی پہلی والی اس ریسرچ کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. مگر ہم ایک ایسی دنیا کا حصہ بن چکے ہیں جو کہ فارماسیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل انویلپڈ ہے دوائیوں کے اندر. ہر چیز کے معاملے میں ایک دوائی. ایسا ہی ہے نا, ڈاکٹر بیٹھے ہیں ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, بٹ اٹس دا امبریلا جو فارماسیٹیکل کمپنیز نے آپ کے اوپر اور ڈاکٹرز نے مل کر لگائی ہوئی ہے. میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو. میں تو کہتی ہوں سچ, آپ کو برا لگتا ہے تو لگے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر. آپ یہ بتائیں, آپس یہاں جتنی خواتین 30+ بیٹھی ہیں, جب ہمیں اول تو ہمیں 15 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں سر درد نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی ہوتا نا, ہمیں نہیں ہوتے تھے سر درد. آج کل 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ سر درد کی شکایت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اماں بڑا ہیڈ ایک ہو رہا ہے, آئے اماں بڑا بیک ایک ہو رہا ہے, آئے ٹمی میں بڑا پین ہو رہا ہے. کانسٹنٹ. اماں کیا کرتی ہیں, ٹھک ایک گولی منہ میں یا سرپ منہ میں. ہمارے اب سر میں درد ہوتے ہیں, ہم فوراً کیا کرتے ہیں, دیکھ دیکھ کر ایڈورٹیزمنٹ, تو ہم نے یہی سیکھا, 2 گولی پیناڈول دڑام منہ میں, اور اس کے بعد اب بیک ٹو اسکوائر ون اپنے کاموں میں لگ گئے. یہ ایک پورا فینومینا بن گیا. دس از دا میڈیکل سوسائٹی. پوری دنیا, ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹیبلٹ موجود ہے. میں دوائیوں کے خلاف نہیں ہوں, مگر اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, دا نیو ایرا الحمدللہ ہیز گوئنگ ٹو اسٹارٹ ویری سون. دا نیو پاتھ میڈیسن, دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے. ہم پاکستان والے بھی بہت پیچھے ہیں. ہم پاکستان والے ریسرچ میں بھی بہت پیچھے ہیں, ایجوکیشن میں بھی بہت پیچھے ہیں, اور ہم پاکستان والے ویلیو سٹرکچر میں بھی بہت پیچھے آ گئے. کم سے کم کوئی چیز تو تھامے رہتے. ویلیو سٹرکچر میں بھی ہم پیچھے سے پیچھے آتے جا رہے ہیں. ہاں الحمدللہ گڑھے میں گرے نہیں, اللہ کی بہت رحمت ہے جب یہ الحمدللہ ایسی جگہیں بھری ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ پرسنٹیج وائز ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں ویلیو سٹرکچر میں, اور ہم ان ویلیوز کو اپنا رہے ہیں معاشروں کی جو فرسٹ ورلڈ کے معاشرے ٹھوکر کھا کے واپس پلٹ رہے ہیں. ریسرچ آگے جا چکی. دا نیو پاتھ نیچرل میڈیسن دنیا میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کے اوپر, ہر مسئلے کے اوپر, ہر پین کے اوپر ڈو ناٹ پاپ اے پل. فوراً ایک دوائی منہ میں مت ڈال لیں. گو ٹو دا روٹ کاز. آپ کا بچہ ایگزام میں اگر اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا, آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچ جاتے ہیں, وہ اتنی لمبی آپ کو پہلے ٹیسٹ دیتا ہے, اس کے بعد اس کو آپ دوائیاں کھلانا شروع کر دیتے ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ آن روٹ کاز. جب آپ نے اپنے بچے کو 1 سے 1.5 سال کی عمر میں آئی پیڈ پکڑا دیا, تو اس کے سر کا درد کا 6 سال کی عمر سے شروع ہو جانا از اے ویری کامن فینومینا. اٹس کوائٹ نیچرل. اگر بچوں کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, سو مائیں اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیں, وہ کیا کھاتی رہی ہیں, اور آج کی بچیاں, آج کی بیٹیاں اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیں. کل کی مائیں ہیں نا, برگر کھا کھا کے بچے پالیں گے. ہماری مائیں, ہماری نانی, ہماری دادی, جو ان کی صحت تھی, کیوں تھی وہ؟ آپ کی دادی کی دادی کتنے برگر کھاتی تھیں 1 سال میں؟
میرا نہیں خیال میری دادی کی دادی نے کوئی برگر کھایا ہوگا. اب آپ پھر سوچ لیں. تو یہ ایک دنیا الحمدللہ اب آگے بڑھ رہی ہے. مسلمان کو تو اور تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ اور میں اگر اس وقت میڈیکل فیلڈ میں یا سائنٹیفک فیلڈ میں یا سائیکولوجیکل فیلڈ میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے, آپ کے اور میرے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر دنیا کی ہر سائنس موجود ہے, بہت آسان الفاظ میں. قرآن آپ کو ہارمونز کے نام نہیں بتائے گا, لیکن قرآن آپ کو یہ فیکٹ ضرور بتا دے گا کہ اللہ نے آپ کے اندر یہ خوف, یہ اداسی, یہ سٹریس کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. اب آپ کا کام ہے ہارنس کریں سائنٹیفک علم کو اور کنیکٹ کریں قرآن کے ساتھ کہ کیا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو میرے جسم کا, میری دنیا کا, میری زندگی کا حصہ بنایا ہے. جتنا اس میں آگے بڑھیں گے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ آئے گی. یہ ہر چیز کے اوپر ٹیبلٹ کھانا چھوڑ دیں. سر میں درد ہو رہی ہے ٹیبلٹ, نیند نہیں آ رہی ٹیبلٹ, اسٹریس لیول ہو رہا ہے ٹیبلٹ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینٹی ڈپریسنٹ. ایک تو آپ لوگ میری ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینٹی ڈپریسنٹ. دیکھیں بات صرف جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں نا, یہاں ہم جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں یا جو بھی اس کو سنے گا, ہمارے سٹریس لیول 2019 کے بہت ہائی ہیں ہمارے لائف سٹائلز کی وجہ سے. بٹ وی نیڈ ٹو لرن دا کوپنگ میکانزم کہ ہم نے کیسے ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے. جس کا کیمیکل ڈسبیلنس ہو چکا ہے اس کو ڈیفینیٹلی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. لیکن ایک چھوٹے سے سٹریس لیول کے اوپر خدا کا واسطہ ہے اینٹی ڈپریسنٹس مت کھائیے. بہت ہیوی ڈوز ہوتی ہے, آپ کی باڈی نم ہو جاتی ہے. ہر چیز میں اگر آپ اور میں اپنی باڈی کو نم, کسی انسان کی سر میں درد ہوتا ہے, 10 دن سے سر میں کانسٹنٹ درد ہو رہا ہے اور آپ صبح شام 2 پیناڈول کھا رہے ہیں, اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ آن دا روٹ کاز کہ کیوں ہو رہا ہے. کیا پتا آپ کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہو, جو آپ کے سر میں کانسٹنٹ ہلکا ہلکا آنکھوں کے اوپر, آنکھوں کے نیچے درد رہ رہا ہے اور آپ سوچ نہیں رہے, کیونکہ ایک ہم اس فینومینا کا حصہ ہیں. جسٹ پاپ اے پل, 2 ٹیبلٹس کھا لو, پیناڈول کھا لو یا ٹائلینول کھا لو, بس کھا لو فوراً. کسی کو گولی لگ جائے اور آپ کے اس کے اوپر بینڈیج لگا دیتے ہیں, بس کوئی بات نہیں, تم 10 پیناڈول ایک ساتھ کھا لو, یو ول بی سپر فائن بائی دا مارننگ. اور بھائی اس کو گولی لگی ہوئی ہے, صبح تک ٹھیک ہو جائے گا. کیوں, آپ نے تو پیناڈول دی تھی, 2 نہیں 10 دی تھی. کیا ہم اپنے ایموشنل پین کے ساتھ یہی نہیں کرتے؟ آپ روٹ کاز کو نہیں پکڑتے ہیں کہ یہ بات بات پر آپ کا نارمل سیڈنس لیول کیوں ڈپریشن تک پہنچ جاتا ہے. آپ بات بات پہ ڈپریس کیوں ہو جاتے ہیں. ڈپریس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات بات پہ روتی کیوں ہیں. پلیز ڈونٹ مکس اٹ. رونا رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا اور آپ رو رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, رونا دل کی رحمت کی نشانی ہے, دل کی نرمی کی نشانی ہے. رونا مومن کی نشانی ہے. آپ کے ڈپریشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے میں بہت رونے والی ہوں. آبویسلی ایک سٹیج آئے گا آپ کے ڈپریشن میں, پھر آپ کو رونا کچھ زیادہ ہی آنے لگ جائے گا. بٹ نارمل سینس میں رونا از اوکے. آپ کو رونا آتا ہے, اٹس اوکے, آپ نارمل ہیومن بینگ ہیں. میں آ کر آپ کو زور سے ایک تھپڑ لگا دوں, آپ کو رونا نہیں آئے گا؟ لو, ایک تو اسپیکر ہے, پہلی دفعہ ان کو دیکھا آگے تھپڑ بھی لگا دیا ہے نا. تو رونا آنا تو نیچرل ہے. کیا حضرت یعقوب نہیں روتے تھے؟ 1 دفعہ روئے, 1 مہینہ روئے, 1 سال روئے, کئی سال روئے, اور اتنا روئے کہ آلموسٹ ان کی بینائی چلی گئی. تو ہم کیا کہیں گے؟ ان پر اپلائی کریں وہی جملے جو ہم بولتے ہیں, مومن تھوڑی روتا ہے, مومن تو اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ قرآن ان کے رونے کو بھی مینشن کرتا ہے, اور قرآن ان کے رونے کے باوجود کہتا ہے فَصَبْرٌ جمیل. ہی واز ایپیڈیمی آف صبر. ان سے زیادہ صبر کی ایمباڈیمنٹ کوئی ہو نہیں سکتا.
وہ بھی تو روتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا البکا. صرف رونے والا نہیں, بہت زیادہ رونے والا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ ان کی عمر کے آخری دنوں میں اتنا روتے تھے کہ ان کی رخسار پر, چیکس پر 2 لائنز کانسٹنٹلی پڑ گئی تھی, بیکاز کانسٹنٹلی روتے رہتے تھے. تو رونا تو رحمت کی علامت ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جس انسان کا دل سخت ہو, جس انسان کا دل سخت ہو جائے, اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. اور انسان کا دل سخت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں گناہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے وہ مفہوم کئی مرتبہ سنا ہے دین کا, انسان ایک گناہ کرتا ہے, دل کے اوپر کیا آ جاتا ہے, ایک بلیک ڈاٹ. ایک اور گناہ کرتا ہے, ایک اور بلیک ڈاٹ. ایک اور گناہ کرتا ہے, ایک اور بلیک ڈاٹ, یہاں تک کہ اس کا پورا دل غلاف کے اندر کور ہو جاتا ہے. اور جب دل کور ہو جاتا, اینڈ دس از دا اسپرچل ہارٹ. یہ کارڈیو ویسکولر آپ کو اپنے ایکو کراتے ہوئے نہیں نظر آئے گا, یہ اسپرچل ہارٹ کی بات ہے. ہم سائملٹینیسلی 2 دنیا میں ہیں نا, بتایا تھا نا میں نے یہاں پہ ایک دفعہ پہلے. ایک میرا فزیکل ایسپیکٹ ہے, ہم سر کی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ میری روح کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی روح کو دیکھ رہی ہوں؟ نہیں, آج تک کسی نے روح نہیں دیکھی. سائنس نہیں مانتی روح کو. بہت سی تھیوریز ہیں, نہیں مانتے سائنس روح کو, بیکاز آپ پروف نہیں کر سکتے روح کو. اسی لیے میڈیکل سائنس پڑھنے والے بچے بہت سی ایتھیکل ویلیوز کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو ایک سائڈ پر کر دیں, وی آر ٹریٹنگ اے باڈی, وی آر ٹریٹنگ اے باڈی, وی آر ناٹ ٹریٹنگ اے اسپرچل بینگ. لیکن آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہم سائملٹینیسلی دونوں چیزوں کا کمپاؤنڈ ہیں. میری ایک فزیکل ریالٹی ہے, سائملٹینیسلی میری ایک اسپرچل ریالٹی ہے. ہو سکتا ہے فزیکلی میرا چہرہ چمک رہا ہو, کیا یہ ممکن ہے کہ روحانی طور پر وہ کالا اور سیاہ ہو؟ ایبسلیوٹلی. ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کے بعد خود سب سے بہتر جانتا ہے. تو جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے, تب اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. جہنم کا ذکر آتا ہے, اس کو رونا نہیں آتا. قبر کا احساس اس کے سامنے لایا جاتا ہے, اس کو رونا نہیں آتا. نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, اور اگر گھر والے, ماں باپ, بہن بھائی احساس دلاتے ہیں, اس کو احساس ڈیولپ نہیں ہوتا. آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ریگولر نہیں پڑھ پاتے, اور بچپن سے آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھول لیا, میں نہیں مانتی کہ یہاں کوئی بھی ایسی خاتون اور ایسی بچی بیٹھی ہوں جن کے ماں باپ نے ان کو بچپن سے نماز پڑھنی نہ سکھائی ہو. اگر آج 18 سال کی عمر میں, 19 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں ہمارا نماز پڑھنے کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا, تو ہمارے ماں باپ کا قصور نہیں ہوگا. میں اکاؤنٹیبل ہوں گی اللہ کے سامنے کہ میں نے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی. دس از دا اسپرچل ریالٹی جو آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. ہماری زندگیوں میں رونا دھونا دنیا کے لیے رہ گیا. قرآن پڑھ کر رونا دھونا نہیں آتا ہمیں. دوست چھوٹ جاتے ہیں تو رونا آتا ہے, سیم جینڈر دوست چھوٹتے ہیں تو رونا آتا ہے, اور اگر اپوزٹ جینڈر دوست چھوٹتے ہیں جن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم سب یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں, فتنے بہت ہیں باہر, اور شیطان بہت تیزی سے آپ کو اور مجھے غلط راستوں پر لے جا سکتا ہے. کیا نیکی کرنے والا بھی غلط راستے پر چلا جاتا ہے؟ وہ زیادہ جا سکتا ہے, اس میں زیادہ ٹینڈنسی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں سکارف والی عورتیں اور سکارف والی بچیوں پر ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ڈبل رسپانسبلٹی. اس لیے کہ اب آپ کا پورا جسم, نہ صرف آپ کی اسپرچل ریالٹی, آپ کی فزیکل ریالٹی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اپنے ایک پورے اورا کا خیال رکھیے. اورا لائک یور ہول پرسنالٹی. آپ کیسے اٹھتی بیٹھتی ہیں, آپ کیسے انٹریکشن کرتی ہیں, آپ کیسے معاملات کرتی ہیں, آپ کیسے اپنی باڈی لینگویج کو کنٹین کرتی ہیں. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر دنیا میں یہ سختی دکھا دی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا نماز کا دل نہیں کرتا اور آپ نماز نہیں پڑھتی, اٹس ون آف دا سائن کہ دل سخت ہونا شروع ہو گیا ہے. اٹس اوکے, قرآن سنیے, اور چاہے دل کرے یا نہ کرے اپنے آپ کو گھسیٹ کر جائے نماز پر کھڑا کر لیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم موجود ہے کہ انسان کی آنکھ کا رونا اس کے دل کی نرمی کی علامت ہے. اور یاد رکھیں اسلام ہمیں دلوں سے نرم بنانے آیا ہے, روبوٹ بنانے نہیں آیا. اسلام کا مقصد ہمیں فرشتہ بنانا نہیں ہے. ہم غلطی کریں گے, ہمارا پاؤں پھسلے گا, لیکن ہم فوراً اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے. ہم عادت کے طور پہ گناہ نہیں کریں گے, پاؤں پھسل جائے گا. گناہ ایز اے لائف سٹائل شامل نہیں ہوگا. تو اپنے دل کی سختی کو چیک کرنا ہے. رونا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, رونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں میں اللہ سے نا امید نہ ہو جاؤں, یہ بہت اہم فیکٹر ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ روتی ہیں تو کبھی کبھی آپ کی آنکھ سے ایسے آنسو نکلتے ہیں جن کا ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اب سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کے جو ٹیئرز ہیں, جو اس کے آنسو ہیں, ان کا کیمیکل میک اپ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک طرح کے آنسو کا کیمیکل میک اپ کمپوزیشن ہوتا ہے جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, ان کا کیمیکل کمپوزیشن الگ ہوتا ہے. اور جو انسان تکلیف میں, خوف میں, اداسی میں, ڈپریشن میں, کسی بہت بڑی کلیمٹی پر روتا ہے, اس کا کیمیکل کمپوزیشن کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کیجئے گا جب آپ بہت تکلیف میں روتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے جو آنسو آتا ہے اس کا ٹیمپریچر کچھ فیرن ہائٹ زیادہ ہوتا ہے, ہلکا سا. اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو آئیں, اگر آنسو آئیں تو اللہ کے خوف سے آئیں. اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. مگر یہ دنیا ہے, اس دنیا کے اندر اللہ اپنے بندوں کو حالات کی نرمی اور گرمی سے آزماتا ہے. یہ آنسوؤں کا آنا ایک پروسیس ہے. ابھی ہم نے کہا تھا نا ہر چیز کا مقصد ہے, آنسوؤں کا مقصد ہے. جب آپ کا غم, آپ کی پریشانی, آپ کا سٹریس اس لیول پر آ جائے کہ آپ کو لگے کہ میں کسی کو کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتی, ایسا ہوتا ہے نا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے. ابھی ہم نے سائنس کی ریسرچ دیکھ لی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے آپ کو, بیکاز جب آپ ایکسپلین کریں گی اپنے کسی پیارے سے تب آپ کی باڈی سے وہ ہارمون ریلیز ہوگا, اور جتنا ریلیز ہوگا اٹ ول بی اے ہیلنگ پروسیس. اسلام نے ایک اور اینگل دیا ہے ایڈیشنلی, وہ کام آپ ضرور کیجئے. اینڈ آئی ول سجیسٹ آل دا ینگ کراؤڈ, اگر کسی ینگ بچی کو سٹریس فیل ہوتا ہے, ڈپریشن فیل ہوتا ہے, اور یہ او لیولز اور اے لیولز کی بچیوں کو بہت ہونے لگ گیا ہے, بچیوں اور بچوں سب کو. دیر آر لاٹس آف ادر فیکٹرز, لیکن ایک میجر فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پر پڑھائی کا بہت پریشر ڈال دیا, بہت پریشر ڈال دیا. اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ ماں باپ ایسے لگتا ہے کہ صرف کما اس لیے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں ڈال دیں, اور جب ہم ان کو بہترین اسکول میں ڈال دیں گے تو ماں باپ نے ایک ایکویشن ڈیرائیو کر لی ہے کہ جب ہم بہترین اسکول میں ڈالیں گے سو اٹس اے آٹومیٹک ایکویشن کہ اب میرا بچہ خوش رہے گا. لیکن بڑے بڑے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے کے باوجود ہمارے بچے ڈپریشن پیشنٹ بن رہے ہیں. دس از ون آف دا سائن جو ماں باپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور اولاد سے میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں جن کو اس عمر میں ڈپریشن محسوس ہو, پلیز اسپیک اپ. کسی کو بھی گھر میں ڈھونڈیں, اور آئی ول سجیسٹ اپنے بہن بھائیوں, اپنے ماں باپ, انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا کمفرٹ زون ڈیولپ کیجیے. آئی نو مینی گرلز الحمدللہ جنہوں نے بولنا شروع کیا, اور کبھی کبھی بچیاں خود نہیں بولتی, سو مدر ہیز ٹو ٹیک دا انیشیٹو. جب ماؤں کے پاس وقت ہوگا تو بیٹھ کر بات کریں گی نا. آئی ول ٹاک ٹو آل دا ویمن جو درسوں میں بھی جاتی ہیں اور کلاسز میں بھی جاتی ہیں. کبھی یہ مت بھولیے گا کہ میں درس میں جاؤں گی آٹومیٹک میرے بچے اچھے ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک سیکولر اپروچ بتائی تھی کہ ہم اپنے بچے کو بہترین اسکول میں ڈالیں گے وہ آٹومیٹک خوش ہو جائے گا. درس دینے والی تمام خواتین اور درس سننے والی تمام خواتین انکلوڈنگ می, اگر میں یہ سمجھوں گی کہ میں درس دینا شروع کروں گی یا درس سننا شروع کروں گی یا کورسز کرنا شروع کروں گی اس کے بعد آٹومیٹک میرے بچے خوش ہو جائیں گے, nothing will be automatic. I have to sit with my children. I have to give them time. اگر آپ کو اپنے گھر میں کسی انسان کے بارے میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چپ چپ رہنے لگ گئی ہے, چپ چپ رہنے لگ گیا ہے, یہ پہلے بہت ووکل ہوتی تھی اب نہیں ہے, یہ پہلے بہت لائیولی تھی اب ڈل رہتی ہے,
یہ پہلے ہر چیز شیئر کرتی تھی، اب نہیں کرتی ہے. یہ پہلے بہت زیادہ ہیلدی ایٹنگ کرتی تھی، یا اس کو بھوک لگتی تھی، اب نہیں لگتی ہے. بھوک کم لگنا از ون آف دا سائن کہ آپ کا بچہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. اگر ماں ہوتے ہوئے آپ یہ محسوس کر رہی ہیں، آپ کا الارم سسٹم بچ جانا چاہیے. اب آپ اپنے اس بچے کو ایکسٹرا ٹائم دیں. ڈپریشن کو ایز اے مینٹل النس ایکسیپٹ کیجئے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کے ڈائٹری فیکٹرز، ہمارے لائف سٹائلز اور ہمارے بچوں کا پیئر پریشر ان کو ڈپریشن پیشنٹ بنا رہا ہے. ماں کہتی ہے میں خود ڈپریشن پیشنٹ ہوں، اب بچہ بھی سنبھالوں. تو پھر اپنے اندر مضبوطی لائیے اس تھیسس والی. آپ ماں ہیں، کھڑی ہوئیے اور اپنے آس پاس ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بنیں. قرآن سے جڑیں. اور قرآن سے جڑنے کی بات جب میں کرتی ہوں تو دیر آر لاٹس آف آپشنس. ہر طرح سے آپ قرآن سے جڑ سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی آپ قرآن سے جڑ سکتے ہیں. بہت سے آپ کے پاس سورسز موجود ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کو اپنے کسی بچے کے بارے میں یہ سمٹمز نظر آتے ہیں، پلیز اگنور مت کیجیے. ینگ سوسائڈز ہو رہی ہیں ماں باپ کی نگلیکٹ کی وجہ سے. آپ کے بچے کو آپ کا ساتھ چاہیے. شروع میں بچہ آپ کے سامنے اوپن اپ نہیں ہوگا اور آپ کو بہت ٹف ٹائم دے گا. جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ کرے اگر ان میں سے کسی کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا دل میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ گھر جا کر اپنی ماں سے بولے. آئی وڈ لائک کہ آپ کے اندر یہ پازیٹیوٹی آئے. لیکن کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسی بچی جس کو آپ جانتی ہیں کہ جس میں یہ چیزیں سمٹمز ہیں، آپ کو یہ کام اس کے ساتھ کرنا ہے. بچے اوپن نہیں ہوتے فوراً. آپ کو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. کوشش کریں کہ وہ آپ سے بولنا شروع کریں. جو ان کے اندر اس وقت فرسٹریشن ہے وہ باہر آئے. یاد رکھیں، ہمارے بچوں کا ڈپریشن پیشنٹ بننا، اس میں 90% رول ماں باپ کا ہے. 90%. 10% معاشرے کا ہے اور ان کے پیئر پریشر کا ہے اور باہر کی دنیا کا ہے. 90%. آپ کا بچہ سیڈیٹیوز لینے لگ جاتا ہے. ہم خود خواتین بھی یہی کرتے ہیں. ہم اس کو زبردستی نم کرتے ہیں سیڈیٹیوز لے کر. یا تو آپ اینٹی ڈپریسنٹس پر آ جاتے ہیں، یا بعض خواتین اپنے روٹ کاز کو نہیں پکڑتی کہ میرے گھر میں مسئلہ کیا ہے. کیا میں بہت مٹیریلسٹک ہو رہی ہوں اس لیے ڈپریشن آ رہا ہے؟ کیا میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں اس لیے ڈپریشن آ رہا ہے؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایک گناہ ایز اے لائف سٹائل شامل ہے اس لیے میرے اندر ڈپریشن آ رہا ہے؟ کیوں ایک بھی گناہ ہو اور آپ کو ڈپریشن آنا شروع ہو جائے؟ یہ ڈپریشن ایک وہ پین ہے جو پین آپ کے بازو کو آگ سے ریفلیکسیولی ہٹاتا ہے. ایسے موقع پہ جب کہ زندگی میں گناہ شامل ہوں اور آپ کو ڈپریشن آ رہا ہو، دس از اے بلیسنگ اینڈ اے میریکل. اللہ آپ کو اس گناہ سے نکالنا چاہ رہا ہے. پین از این انڈیکیشن ٹو میک اے چینج ان یور لائف. میک اے چینج آف اے پازیٹیو تھنگ. آپ کو اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ راستہ کھولتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے، فرقان دیا ہے. یہ رونا ایک ہیلنگ پروسیس ہے. آپ کو اپنے بچے کے رونے کے لیے آپ اس کو اپنے سامنے بٹھائیں اور کہیں بچہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اور پلیز جن سکولز میں آپ نے ان کو ڈالا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ کو ایجوکیشن سکولز ہیں، اگر ان کی دوستیاں ہو رہی ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا اور ان کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں اور اماں نے ہر چیز پر بات کرنا ٹیبو بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ کے بچے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان سے کہیں مجھے بتاؤ، تاکہ وہ آپ کو بتائیں. اور پلیز اپنے بچوں کو وہی راستہ دکھائیں جو دین کا راستہ ہے. کمپرومائز کی طرف مت لے کر آئیے. ان کو پیار سے، محبت سے سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے، آپ کا آج ان کو اچھی پازیٹیو حق کی بات بتانا کل ان کو حق پر ضرور لائے گا. ابھی ہم نے شروع بات کیا تھا نا، دس از دا گیم آف یور مائنڈ سیٹ. جتنا آپ اپنے باڈی کو پازیٹیو بلیف کے ساتھ چلاتی ہیں، پازیٹیو چلتا ہے. جتنا آپ اپنی اولاد کو پازیٹیوٹی کے ساتھ مشورہ دیں گی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ میری بات مانیں گے اور آج نہیں تو کل یہ حق پر آئیں گے. میں آپ کو 100% شیورٹی سے اللہ کی رحمت سے بتا رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کی اولاد کو حق پر لے کر آئے گا.
صرف آپ کے اندر امید باقی رہنی چاہیے. ہاتھ ہلکا رکھیں, سمجھائیں, ڈسکس کریں. ہم چاہتے ہیں ہم کم وقت میں بہت ساری تربیت کر لیں. ہمارا یہ ہم کیا بچے کو سکھا رہے ہیں صبر کرو, اور خود صبر نہیں ہے تربیت کرنے کا. آپ کو اگر اولاد کی تربیت کسی کی بھی کرنی ہو, ظاہری بات ہے انسان اپنے سے رتبے میں کم انسان کی تربیت کرتا ہے, عمر میں کم انسان کی تربیت کرتا ہے. آپ کو جس کی بھی تربیت کرنی ہے, آپ کو بہت صبر چاہیے, بہت پرسیویئرنس چاہیے. آپ آج اولاد کو کہنا شروع کریں گی تو ایکسپیکٹڈ کیا رکھنا ہے, 15 سال بعد مجھے رزلٹ نظر آنا شروع ہوگا. اس سے پہلے نظر آ جاتا ہے تو بونس, ڈبل بلیسنگ. نہیں آتا تو ایک ہی لیول آف ٹرسٹ, ایک ہی لیول آف امید, ایک ہی لیول آف صبر کے ساتھ تربیت کرتی رہیے, کرتی رہیے, کرتی رہیے. آپ کو چینج نظر آئے گا, آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. یہ آپ کو کرنا ہے, ورنہ آپ اور میں اپنے سٹریس سے جان چھڑائیں گے اور روٹ کازز پر نہیں جائیں گے, یا اینٹی ڈپریسنٹس لیں گے, یا ہمارے سیڈیٹیوز جو ہیں وہ کوئی میوزک کی شکل میں اڈاپٹ کر لے گا, کوئی موویز میں اپنا ٹائم لگائے گا. بعض بچے سیزن پر سیزن ختم کر رہے ہوتے ہیں ایگزامس کے بعد. بچے بتائیں گے, مائیں کہہ رہی ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ایگزام ختم ہو گئے اور لسٹ بنی ہوتی ہے, یہ والا سیزن ختم کرنا ہے. سیزن کا مطلب کم سے کم ایک ساتھ 16-17 ایپیسوڈز دیکھتے ہیں. اتنی ہوتی ہیں, اور بھی ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ اب جب آپ سوچیں, اگر آپ کو 16 گھنٹے کا سیزن دیکھنا ہے, لیٹس سے the duration of total season is 16 hour, تو ابا سے کب بات کریں گے, اماں سے کب بات کریں گے, اور بیچارہ جو ایک آدھا بہن بھائی ہے, زیادہ تر ایک آدھا ہی ہوتا ہے, بہت ہو گیا تو 2 ہوں گے, ان سے کب بات کریں گے. کامیڈی شو دیکھتے ہوئے ہنستے رہتے ہیں, اندر سے کمروں میں سے آوازیں آتی رہتی ہیں. باہر آ کے بیٹھتے ہیں, بھوت. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کمروں میں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں, اماں دروازہ کھول کے دیکھتی ہیں, بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں, شو دیکھ رہی ہوں. باہر نکل کر آئیں گے تو ماتھے پہ فرانس کانسٹنٹ ڈلی ہوئی ہوں گے, اس لیے کہ جو آپ کا وہ ایک اندر سے باڈی ڈپرائیو تھی ہنسنے کے لیے, سب تو آپ نے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر پورا کر لیا. اب باہر والے تو اماں تو اب آپ کو صرف ایک ٹیچر کی شکل میں نظر آتی ہیں, اور ایگزام کے بعد ایک اور ٹیچر دیکھنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. سو اماں کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھو کہ اماں زیادہ اس وقت درس دینے کی کنڈیشن میں آئے نہیں, پہلے ہی ایٹیٹیوڈ شو کر دو, تو اماں کہیں گی چلو پہلے ہی ایٹیٹیوڈ شو کریے, میں مزید کیا سمجھاؤں کہ بیٹا یہ اچھا کام نہیں ہے 16 گھنٹے ضائع کرنا. لیکن یہ ہو رہا ہے. بعض خواتین اپنے آپ کو گھنٹوں فیس بک کے سامنے بٹھا کر رکھتے ہیں, اور پھر جب فیس بک کے سامنے گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ایک سے ایک شاہکار خاتون آپ دیکھتے ہیں جسے فلٹر لگا لگا کر اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, پھر اپنا رنگ بھی کم لگتا ہے, اپنا قد بھی چھوٹا لگتا ہے, اپنا ویٹ بھی زیادہ لگتا ہے, اپنی ہائٹ بھی جو ہے وہ لگتی ہے ہاں ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی, آنکھیں بھی ایسی ہونی چاہیے تھی, بال بھی ایسے ہونے چاہیے تھے, کرلی ہیں تو اسٹریٹ ہونے چاہیے تھے, اسٹریٹ ہیں تو کرلی ہونے چاہیے تھے. اور یہ ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہم کر رہے ہیں کہاں سے؟ اپنے ڈپریشن میں سے نکلنے کے لیے. 1 گھنٹہ فیس بک پر آپ یہ کرتی رہیں, بالوں کی کمی نظر آئی, قد کی کمی نظر آئی, ویٹ کی کمی نظر آئی, تو ڈپریشن کم ہوا یا زیادہ ہو گیا؟ اور زیادہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک ہیلنگ پروسیجر دے رہی ہوں, جسٹ اے 3 اسٹیپ ہیلنگ پروسیجر. آپ نے اپنے سٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, بالکل جیسے آپ اپنی فزیکل باڈی کو ٹریٹ کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے اپنی اسپرچل ہیلنگ کرنی ہے. تو آپ کا انشاءاللہ سٹریس لیول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا, بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی انسان کے کڈنی میں سٹون ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے سٹونز ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے فوراً اس کی سرجری کرانی ہے, ادروائز آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو جائے گی. آپ گھر آتی ہیں, آپ کہتی ہیں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, جب پین ہوگا میں میڈیسن کھا لوں گی, مجھے کوئی کڈنی کی سرجری نہیں کرانی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو فیکٹ پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی کڈنی میں سٹون ہے, اور ڈاکٹر نے کہا تھا فوراً سرجری کرائیے, لیکن آپ نے ایک حقیقت کو ایکنالج نہیں کیا. بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو سٹریس محسوس ہو رہا ہے جو کہ ڈپریشن تک پہنچ چکا ہے,
جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اداس ہوتی ہے اور آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی، پلیز اس بات کو پہلے تو ایکنالج کریں، ایڈمٹ کریں کہ یہ میری زندگی میں ایک تکلیف ہے. پہلے ایڈمٹ کیجئے کہ مجھے تکلیف ہے. مگر کیونکہ ہم سب کو سپر پرفیکٹ بننے کی بیماری ہے، جب انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور اسنیپ چیٹ پہ سب ہنستے ہوئے اپنی تصویریں لگاتے ہیں، کوئی بھی روتے ہوئے اپنی تصویر نہیں لگاتا. جب امی لیپ ٹاپ کھینچ کے لے جاتی ہیں اور اتنے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، تب اسنیپ چیٹ پہ تصویر کھینچ کے لگاتے ہیں امی لیپ ٹاپ لے گئیں، تب کوئی تصویر نہیں لگاتا اپنی. جب لیپ ٹاپ مل جاتا ہے تو لیپ ٹاپ کے ساتھ اپنی تصویر کھینچ کے ڈالتے ہیں. تو پہلے ایکنالج کرنا سیکھیں، مت فیک پرفیکشن کی طرف جائیں. جب رونا آ رہا ہے تو رونا آ رہا ہے، ایکنالج کریں کہ رونا آ رہا ہے. ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی تھی کہ ایک ایک کر کے اللہ نے ان کی ساری نعمتیں لے لی تھی، ایک ایک کر کے سب نعمتیں چلی گئیں، پلس اسکن ڈیزیز بھی ہو گئی. انہوں نے یہ نہیں کہا سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے اٹس اوکے. جیسے کوئی کڈنی پیشنٹ کہے نہیں نہیں کوئی سٹون نہیں ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہے. فیکلی اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ انکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایڈمٹ کریں، یا ایوب علیہ السلام نے ایڈمٹ کیا انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے ٹچ کیا ہے. یہ ایڈمٹ کرنا سب سے پہلی چیز ہے. ایکنالج کریں کہ کچھ چیز میرے اندر ڈسٹرب ہو رہی ہے. بالکل جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر نے کہا، ایکنالج کر لیا کہ آپ کو سٹون ہے، اگلا سٹیپ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ سرجری کرتا ہے. اسی طرح سے اب آپ کو اپنے ہیلنگ پروسیس میں اپنے پین کو ایکنالج کرنے کے بعد یہ نیسیسری سرجری کرنی ہے. اور یہ نیسیسری سرجری یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس تھیسس میں، ڈپریشن کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، کمیونٹی سروس کرنی ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا آپ کو. دین ایک اور اینگل بتاتا ہے. دین کہتے ہیں جب آپ کو بہت ڈپریشن محسوس ہو رہا ہو، جب آنکھ سے آنسو آ رہے ہوں، جب آپ بہت اداس ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اوپن کر دیں، روئیں اللہ کے سامنے بیٹھ کے. کبھی کبھی انسانوں کو الفاظ میں آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتا، لیکن آپ صرف آنکھیں بند کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کا اللہ سے ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. روئیں، اٹس ناٹ ایزی. شروع میں رونا نہیں آتا ہے، شروع میں آپ فیک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو رونا، اٹس اوکے، اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا فوبیا لیول، آپ کا انگزائٹی لیول، آپ کا ڈپریشن لیول کم ہو، جسٹ برسٹ یور سیلف اوپن ان فرنٹ آف اللہ. روئیں اللہ کے سامنے، اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ مجھے ٹھیک کر دیں، میرے اس سٹریس کو میری کریج اور کانفیڈنس میں بدل دیں. مانگیں اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے رویا کرتے تھے. روئیں، دعا مانگیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لی تو کافی، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بیٹھیں اللہ کے سامنے. اٹس اے نیسیسری سرجری. اب جو آنسو نکلیں گے دیٹس اے ہیلنگ آف یور ڈپریشن. آپ انسانوں کے لیے روئیں. کسی نے آپ کا دل توڑا اور آپ کو رونا آ گیا، آپ 15 منٹ تک روتی رہیں اور بہت روئیں. کبھی کبھی انسان اتنا روتا ہے کہ اس کو اپنی آواز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کسی انسان کے لیے 15 منٹ روئیں، آپ ڈرینڈ ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں بھاری ہو جائیں گی، آپ کا سر بھاری ہو جائے گا، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گی. بٹ برسٹ یور سیلف اوپن ان فرنٹ آف اللہ. آپ آدھا گھنٹہ بھی روئیں گے، آپ 1 گھنٹہ بھی روئیں گے، آپ کو کبھی ہیوی فیلنگز نہیں ہوں گی. انفیکٹ آپ کو لگے گا بالکل لائٹ ہو کر اٹھی ہیں، ہلکی پھلکی ہو گئی ہیں. آپ میں سے جس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے، اکثر جس وقت آپ کے اوپر یہ ایک اٹیک آتا ہے، پلیز اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کیجئے. اگر انسانوں کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے کیجئے. اللہ کے بعد ماں وہ بہترین سورس ہے، ماں وہ بہترین سورس ہے جس کے سامنے آپ اپنے ڈپریشن کا اظہار کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی اپنے شوہر کے سامنے کریں، میں نہیں کہہ رہی اپنے بھائی کے سامنے کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بہن کے سامنے کریں. ہاں، اگر ماں نہیں ہے اور آپ کو اللہ کے بعد کسی انسان کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو صبر کے ساتھ آپ کی بات کو سن سکتا ہے. could be anyone. آئیڈیلی اگر ماں موجود ہے تو ماں کے سامنے بیٹھ کر بولیے.
اس لیے کہ اللہ نے اپنے بعد تخلیق کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ ماں پر ڈالی. اللہ کی بہترین صفات، اللہ کی صفات کا میجر مینیفیسٹیشن، اللہ کا نام الرحیم، رحمیم، اور اللہ نے ماں کے اندر ووم رکھا ہے، رحم رکھا ہے، اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے. ماں کے اندر وہی کمپیشن ہوگا، اسی پرسنٹیج میں نہیں، بہت کم پرسنٹیج میں، لیکن وہی فارمیٹ چل رہا ہوگا جو اللہ کے اندر ہے، تو وہ آپ کی بات کو سنے گی. سو اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بیٹھ کر روئیں. جتنے آنسو نکلیں گے یہ آپ کی ہیلنگ ہوگی. اور اسٹیپ نمبر 3، سرجری کرانے کے بعد آپ کو سٹچز لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بینڈیج نہیں لگاتا، کہتے جائیں کھیلیں کودیں، فٹ بال کھیلیں، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی ڈال لیں، 7 اپ ڈال دیں اس کے اوپر. کیا کہتا ہے ڈاکٹر آپ کو؟ سٹچز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. او ٹی سے نکل کے آپریشن تھیٹر سے ڈائریکٹ آپ فٹ بال کھیلنے جا سکتی ہیں میجر سرجری کے بعد؟ نہیں. تو جب آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو برسٹ اوپن کیا، ایک ہیلنگ پروسیس ابھی آپ کا چل رہا ہے، تو اب آپ کو اپنے آپ کو اسپرچولی کور کر کے رکھنا ہے. پلیز اپنے کانوں میں وہ مت ڈالیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے. اپنی آنکھوں سے وہ مت دیکھیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے. اپنی زبان سے وہ مت کہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے. آپ کا منہ، آپ کی زبان، آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں یہ آپ کے دل کی کھڑکی ہے، دل کی مختلف کھڑکیاں. آپ کو چیز کیک پہ سامنے ہی سامنے فنگس نظر آ رہی ہو، کھائیں گے؟ نہیں کھاتے. وہ اعمال جن کو اللہ نے شریعت نے منع کیا ہے. معلوم ہے ایک میجر سیکٹ آف اسکالر، ایک میجر پارٹ آف اسکالر کہتا ہے منع ہے. کوئی 1-2 کہہ دیتے ہیں نہیں اٹس اوکے، جائز ہے. تو کس کی بات کو مانیں گے اور کس کی بات کو نہیں مانیں گے؟ اگر آپ کو ہیلنگ پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس پوری بات کو، اس میں جو حق تھا اس کو ہمارے لیے ایک باعث رحمت چیز بنا دے. اللہ ہم سب کے ڈپریشن اور سٹریس لیول کو دور کرے. اللہ ہمیں اپنی کتاب سے بھی جوڑے اور اللہ ہمیں نیکیوں سے بھی جوڑے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں وہ طریقہ سکھا دے کہ ہم اپنا سٹریس بھی دور کر سکیں، اپنی اولادوں کا بھی دور کر سکیں اور اپنے آس پاس کی عورتوں کا بھی دور کر سکیں. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنا مقصد ہمیں پوری صحت کی حالت میں دکھا دے اور ہمیں اس مقصد پر قائم کروا دے. اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو اپنے کہنے سے ٹھیک کر سکیں جب تک کہ آپ کا اذن شامل نہیں ہوگا. اللہ اپنے اذن سے ہمیں اسٹرانگ مائنڈ سیٹ عطا کیجیے، پرفیکٹ بلیف سسٹم عطا کیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو اسپرچول اور فزیکل اور انٹلیکچول فٹنس عطا کیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اصل خوشی کو شامل فرمائے اپنی رضا اور اپنی رضوان کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.